على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. آج تراویح کے اندر 10واں پارہ پڑھا گیا ہے اور 10ویں پارے کے اندر تقریباً کئی ساری چیزوں پر اللہ رب العزت نے بات چیت کری ہے. اس میں جو سب سے پہلی چیز جو بیان کی گئی ہے یہ ہے مال غنیمت کا حکم کے تعلق سے بات چیت کی گئی ہے 10ویں پارے کے بالکل شروع میں. پھر دوسری چیز جس پر بات چیت کی گئی ہے وہ ہے غزوہ بدر کے حالات کے متعلق بات چیت کری گئی ہے اس کے اندر. پھر اللہ رب العزت نے تیسری چیز پر جس پر بات چیت کری ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت کے 4 اسباب کے اوپر بات چیت کی ہے. پھر چوتھی چیز جس پر بات چیت کی گئی ہے جنگ سے متعلق ہدایات دی گئی ہیں اس کے اندر کہ مسلمانوں کو کس طرح سے کیا جنگ کے لیے کیا ہے تیار رہنا چاہیے. پھر 5ویں چیز جس پر بات چیت کی گئی ہے ہجرت کے جو فضائل ہیں اور جو اللہ کی جو مدد آتی ہے اس پر بات چیت کی گئی ہے. پھر اس کے بعد میں جو سورہ توبہ شروع ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے 3-4 چیزوں پر بات چیت کی ہے. ایک مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ میں جہاد کے متعلق بات چیت کری ہے. پھر دوسری چیز مسلمان اور منافقوں کے درمیان میں جو فرق ہے فاصلہ ہے اس پر بات چیت کری ہے. تو جو ہمارا پہلا جو حصہ ہے مال غنیمت کا حکم اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ کہ جان لو جو کچھ بھی تم نے غنیمتیں حاصل کری ہیں فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ اس کا جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہے. غنیمت کے تعلق سے آپ پہلا ایک اصول جان لیں کہ جب 2 فریقین مسلمان یا کفار کے درمیان میں جنگ ہوتی ہے اور اس سے کچھ جو مال ملتا ہے جیسے گھوڑے کی شکل میں یا لوہے کی شکل میں یا پیسے کی شکل میں یا سونے کی شکل میں یعنی جنگ سے جو مال جو حاصل ہوتا ہے اسے غنیمت بولا جاتا ہے. ایک چیز اور آپ ذہن نشین کر لیں کہ یہ مال غنیمت کیا ہے صرف امت محمدیہ کے لیے اللہ رب العزت نے حلال بنایا. باقی تمام امتوں کے لیے مال غنیمت پہلے کیا حرام تھا. اس کا طریقہ یہ تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی قومیں آئی ہیں یا جتنے بھی پیغمبروں نے جہاد کیا ہے جو مال انہیں جو وصول ہوتا تھا مال جو ملتا تھا اسے ایک میدان میں کیا جمع کیا جاتا تھا. اب جمع کرنے کے بعد میں جب وہ مال کو جمع کر دیا تو آسمان سے ایک آگ آتی اور اس مال کو کیا اچک لے جاتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 6 چیزیں جو دی گئی ہیں جو باقی کسی بھی پیغمبر کو نہیں دی گئی تھی اس میں سے ایک چیز ہے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ اور میرے لیے کیا ہے غنیمت کو حلال قرار دے دیا. اب یہاں پر جو لفظ ہے بات چیت ہو رہی ہے وہ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ تم جان لو کہ غنیمتوں میں سے تم جو کچھ بھی کیا ہے حاصل کرتے ہو. پہلی چیز بات چیت کم کریں. اب غنیمت کا تعلق یہ نہیں ہے کہ بہت ساری غنیمت ہو. غنیمت تھوڑی ہو یا زیادہ ہو بیش قیمت ہو یا وہ کیا ہے قلیل پیسوں پر بکنے والی ہو یعنی غنیمت جو کچھ بھی ہوگی فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ اس کا جو 5واں جو حصہ ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. اب اس میں کیا ہے ایک پوری تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ 5ویں حصے میں دراصل شامل کون لوگ ہیں. وَلِذِي الْقُرْبَى جو رشتہ دار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. وَالْيَتَامَى جو یتیم ہیں. وَالْمَسَاكِينَ جو لوگ مسکین ہیں. وَابْنَ السَّبِيلِ اور جو لوگ مسافر ہیں. اب یہ جو غنیمت کا 5واں جو حصہ ہے یہ جو پوری تفصیل بیان ہوئی ہے ان میں تقسیم کیا جائے. اب جو غنیمت کے 4 جو حصے ہیں وہ دراصل جو مجاہدین ہوتے ہیں ان کے اندر غنیمتوں کو کیا ہے 4 حصوں کو تقسیم کر دیا جائے.
اب جو اس میں بھی ایک تفصیل ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو پیدل لڑنے والے ہیں انہیں ایک حصہ ملے گا، جو گھوڑے سے لڑنے والے ہیں، گھوڑا ہوتا ہے وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے لڑے ہیں تو انہیں کیا ہے تیسرا حصہ یعنی 3/3 ملے گا انہیں۔ اس میں ایک پوری تفصیل ہے۔ اب اس کے بعد میں اللہ رب العزت کہہ رہا ہے ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ کی ذات پر کیا ہے ایمان رکھتے ہو، تب یہ کیا ہے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ اور یہ جو پوری فہرست بیان ہوئی ہے، جو رشتہ دار ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، مسافر ہے، ان تمام میں کیا ہے 5واں حصہ کیا ہے تقسیم کر دیا جائے گا اگر تم اللہ کی ذات پر کیا ہے ایمان رکھتے ہو۔ اب اس سے آگے کا جو لفظ ہے وہ ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اس پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر کیا نازل کیا ہے۔ کیا چیز نازل کی گئی ہے؟ قرآن شریف۔ اب اس سے آگے کا جو لفظ ہے یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اب یہ فرقان کیا ہے؟ کیا چیز نازل ہوئی ہے فرقان والے دن؟ سن 2 ہجری میں جو یہ مارکا ہوا ہے بدر کا، تقریباً 17 رمضان کو، رمضان کی 17 تاریخ تھی۔ اب یہ مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان میں کیا ایک جنگ ہوئی ہے، یوم التقى الجمعان، دو جو جماعتیں ہیں وہ آپس میں لڑ پڑی۔ اللہ رب العزت نے کیا ہے یوم بدر کو کیا یوم الفرقان کہا، کیونکہ کفار اور مسلمانوں کے درمیان میں یہ جنگ ہوئی ہے، یہ قیامت کی صبح تک کے لیے کیا ہے ایک علامت بنا دی گئی، ایک نشانی بنا دی گئی کہ مسلمانوں کی جیت ہے ہمیشہ، اور کفار کے حصے میں کیا ہے ہمیشہ شکست آئے گی۔ اب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جیتنے کے لیے کچھ اصول بیان کیے، 4 اصول ہیں۔ پہلا اصول ہے اللہ رب العزت کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فیھا، کہ مسلمانوں جب تمہاری کسی سے مد بھیڑ ہو، جنگ ہو، پہلا اصول کیا ہے فثبتوا، ثابت قدم رہو۔ پوری دنیا کی جو ہسٹری ہے، جنگیں ان قوموں نے جیتی ہے جو اپنے نظریے پہ ڈٹ گئی، ایک اسٹینڈ لیا، ایک فیصلہ کرا، اور اس فیصلے پر کیا ہے وہ ثابت قدم کھڑے ہو گئے۔ آپ ویتنام کی وار دیکھو، جو ویتنامیوں نے جو امریکہ سے جو وار جیتی ہے، کیا ہے ویتنام میں چاول کے علاوہ، اور امریکہ جیسی سپر پاور کو کیا ہے انہوں نے دھول چٹا دی۔ فثبتوا، جنگ کا پہلا اصول ہے ڈٹنا، کھڑے ہونا۔ دوسرا اصول اللہ رب العزت کہہ رہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو کثرت سے یاد کریں، کیونکہ اللہ کی جو مدد شامل حال ہوتی ہے وہ اللہ کے ذکر سے کیا دراصل مربوط ہے۔ اگر کوئی قوم آپس میں دو لوگ لڑ رہے ہیں، اگر ان کا نظریہ ہی ٹھیک نہیں ہے لڑنے والوں کا، تو ان کی ہار اور جیت سے پھر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کی مدد کن کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے؟ جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا۔ اب غزوہ بدر کا آپ صبح کا ٹائم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں ہیں، اور آپ اس قدر زار و قطار رو رہے ہیں کہ آپ کی جو داڑھی ہے وہ تر ہو گئی ہے۔ حضرت ابو بکر کیا ہے آپ کے خیمے میں جاتے ہیں، فوج سامنے کھڑی ہے، بالکل سورج نکل چکا ہے، ابو بکر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچ کر ہیں۔ یہ اصول جنگ کا بیان کیا جا رہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت سے اللہ کو یاد کرنا۔ اب تیسرا جو اصول ہے جنگ کا وہ ہے جنگ کے دوران میں اختلاف نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اللہ اور اس کے رسول کی کیا اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور اختلاف مت کرو۔ اب جو کمانڈر ان چیف ہے وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنگ کا پہلا اصول ہوتا ہے جو آپ کا کمانڈر ہے، صبح سالار ہے، آپ اس کی پیروی کریں۔ اگر آپ اپنے صبح سالار کی، کمانڈر ان چیف کی پیروی نہیں کرتے تو 99% چانسز ہوتے ہیں کہ آپ جنگ ہار گئے۔ یہاں مسلمانوں کو وہی چیز سکھائی گئی وَلَا تَنَازَعُوا، اختلاف نہ کرو۔ اب اختلاف کی وجوہات بیان کریں کہ اختلاف کا نقصانات کیا ہے۔
فتفشلوا وتذهب ريحكم، اختلاف کرو گے تو تمہاری ہوائیں کیا اکھڑ جائیں. جو ایک وزن ہوتا ہے، جیسے 4 لوگ اور سامنے کھڑے ہیں 50 لوگ، اگر 4 میں اتفاق ہے اور 50 منتشر ہیں تو وہ 4 50 کے لیے کافی ہے. اصول ہے یہ. اگر اختلاف کرو گے فتفشلوا وتذهب ريحكم، تو تمہاری ہوا کیا اکھڑ جائے گی. آج مسلمانوں نے دیکھو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے جب سے مسلمان ہٹا ہے، اس کی ویلو کیا ہے؟ 0. آج ہمیں جو چاہتا ہے وہ ہمیں بول کے نکل جاتا ہے. کوئی مارا ہے تو پٹتے ہیں، کوئی کچھ بولے تو سنتے ہیں. آج مسلمان پوری دنیا میں 2 ارب کی تعداد ہے، لیکن مسلمانوں میں اتنی مجال نہیں ہے کہ کسی صحیح چیز کے لیے کیا اسٹینڈ لے سکے. کیوں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو کیا مسلمانوں نے بالا طاق پہ رکھ دیا. اور جب بالا طاق پہ رکھ دیا ہے، آپ یہ دیکھو انڈیا میں 20 کروڑ کی مسلمانوں کی آبادی ہے. یہ پٹے ہیں تو ان کا سر کیا ہے؟ نیچے رہتا ہے. کوئی بل آ جائے تب ان کا سر کیا ہے؟ نیچے رہتا ہے. یعنی ان کے خلاف جو کچھ کرنا ہو وہ کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کے اندر کیا ہے؟ یونٹی والی جو چیز ہے، وہ جو صفت ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا معیار ہے. کسی بھی قوم میں اتفاق اور اتحاد ہو سکتا ہے، اس کا پیمانہ کیا ہوگا؟ پیمانہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. اور آپ یہ دیکھو کہ ایک جماعت ہے، ایک جماعت میں 10 جماعتیں موجود ہیں آج کے ٹائم، اور ہر ایک جماعت کا قبلہ کیا بالکل الگ ہے، سینٹر اس کا. اللہ تعالیٰ اسی بیماری کو بیان فرما رہا ہے فتفشلوا وتذهب ريحكم، کہ تمہاری ہوائیں کیا اکھڑ جائیں گی. اب چوتھا اصول بیان کیا جا رہا ہے یہاں پر جنگ کا. واصبروا، صبر کرو. جنگ کوئی 20-20 میچ نہیں ہوتا ہے. جنگ ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے ٹیسٹ میچ. کیا آپ کو کیا ہے؟ پچ پہ کھڑے رہنا. واصبروا ان اللہ مع الصابرین. آپ غزوہ حنین کو دیکھیں. غزوہ حنین میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد تھی اور مسلمانوں کو فخر ہو گیا. کیا فخر ہو گیا؟ کہ آج ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں، جیت جائیں گے. اس قدر تیر اندازی ہوئی ہے غزوہ حنین کے اندر کہ صحابہ اکرام کیا ہے؟ بہت تیزی سے پیچھے کی طرف گئے. صحابہ اکرام کے کیا ہے؟ پیر اکھڑ گئے تھے اس جنگ کے اندر. اب آپ یہ دیکھیں لیڈر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ غزوہ حنین میں کھڑے تھے، آپ کہتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ ابھی بھی وہیں پہ کھڑا ہوا ہے. پھر صحابہ اکرام میں کیا حوصلہ آتا ہے. واصبروا، صبر کرو. اب اس سے آگے مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے ایک تلقین کری، نصیحت کری، جس سے ہم نے کیا بھلا دیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. وَأَعِدُّوا امر کا صیغہ ہے. مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم کیا ہو مسلمانوں تیاری رکھو. من قوہ کی جو تفسیر ہے دراصل وہ تیر ہے. وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑوں کو تیار رکھو. یعنی قرآن شریف میں جینے کا ایک طریقہ سکھایا گیا ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ مسلمانوں تم اپنی تیاری رکھو. کیسے؟ تیر سے اور گھوڑے سے. آج مسلم ممالک میں کیا ہے؟ برج خلیفہ بنایا گیا، ٹاور بنایا گیا. اور اب کیا ہے؟ کوئی ولید ٹاور بن رہا ہے جدہ کے اندر. مسلم دنیا کیا کر رہی ہے؟ بڑے بڑے ٹاور بنا رہی ہے. اصل پاور ٹاور نہیں ہے، کالونیوں کو اچھا بنانا نہیں ہے. مسلم دنیا جو ذلیل اور خوار ہو رہی ہے، پہلے لیبیا،
پھر عراق، پھر شام، پھر افغانستان. جب آپ ایک پورا ورلڈ میپ دیکھیں آپ، اسرائیل اتنا سا ہے. اگر ورلڈ میپ جو ہوتا ہے، جو عالمی جو نقشہ ہوتا ہے، اس میں آپ دیکھو اسرائیل ڈاٹ سا دکھائی دے گا. اس کے ارد گرد کیا ہے؟ 12 اسلامی کنٹری ہے، لیکن کسی کی مجال نہیں ہے جو اس کی طرف تھوک بھی سکے. دن میں تارے دکھا دے گا. کیونکہ مسلمانوں نے جو چیز اللہ رب العزت نے کہی تھی مسلمانوں نے چھوڑ دی، اور دوسروں نے اس چیز کو کیا اپنا لیا. پھر اس سے آگے اللہ رب العزت نے ایک اصول بیان کیا مسلمانوں کے لیے. کیا کہا؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے پیغمبر، اللہ آپ کے لیے کافی ہے. ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں اللہ انہیں بھی کافی. اور اس سے آگے اللہ رب العزت کہہ رہا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. اے پیغمبر، آپ مسلمانوں کے لیے قتال کے اوپر ابھاریں، آپ انہیں جوش دلائیں، انہیں موٹیویٹ کریں. اب ایک اصول بیان ہو رہا ہے، اور یہ اصول کیا ہے؟ تا قیامت تک ویسے ہی اصول رہے. کیا اصول ہے؟ ان یکم منکم 20 صابرون، اگر تم 20 ہو، یغلبوا 200، تو تم 200 پر غالب آؤ گے. یہ تا قیامت تک یہ اصول ہے کہ اگر تم 20 لوگ ہو تو 200 پر غالب آؤ گے. اور اس سے آگے پروردگار کہہ رہا ہے وَإِن يَكُن مِّنكُم 100، اگر تم 100 ہو، يَغْلِبُ أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو 1000 کفار پر غالب آؤ گے. 20 ہو تو 200 پر غالب آؤ گے، اور 100 ہو تو 1000 کفار پر غالب آؤ گے. آج مسلمان اتنا بزدل ہو گیا ہے، حرام کہا کہ جو ایک ہیبت تھی مسلمانوں کی، جو ایک ڈر تھا، وہ نکل گیا. ایک کوئی حافظ جی تھے بیچارے ینگ، بمبئی کے میٹرو میں 20-22 سال کے حافظ جی رہے ہوں گے، ٹوپی ووپی لگا رکھی تھی. تو 20-22 سال کا لڑکا انہیں پیٹا، اور وہ کیا ایسے سیدھے کھڑے ہوئے. اور اسلام کی تعلیمات دیکھو کہ چانٹا مارا تو چانٹا مارو اس کے. یعنی قرآن کو آپ دیکھو اور آج مسلم سماج کو دیکھو، حرام کھا کے اور گناہوں میں ملوث ہو کر یہ قوم آج ہلاک ہے. کوئی دم نہیں ہے اس کے اندر. اب اس سے آگے اللہ رب العزت صحابہ اکرام کی فضیلت کو بیان فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کری. اب یہ کیا ہے؟ جو پہلے جو صحابہ اکرام ہیں جو مکہ میں کیا مسلمان ہو گئے، اور مکہ میں مسلمان ہونے کے بعد میں کیا ہے؟ پھر انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف کیا ہجرت کری ہے، آبشاہ کی طرف. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. پھر انہوں نے اپنے جان اور اپنے مال سے کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کیا. ہجرت کیا ہے؟ الانتقال من بلد الشرک الى بلد الاسلام. بلد شرک سے ایک ایسا ملک جہاں پر شرک عام ہو، وہاں سے ہجرت کر جانا بلد اسلام کی طرف. یہ ہجرت کی ڈیفینیشن ہے. اور ایک چیز اور میں آپ کو بات بتاؤں، صحیح مسلم شریف کے الفاظ ہیں جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اس شخص سے برات کا اعلان کرتا ہوں جو مشرکوں کے درمیان رہتا. صحیح مسلم شریف کے الفاظ. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کری، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. ہجرت پہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی کا مکان، وہ گلیاں جہاں وہ کھیلا کودا ہوتا ہے، وہ گھر جہاں اس کی جوانی گزری ہوئی ہوتی ہے، وہ یار و دوست جن کے ساتھ اس نے گپ شپ کری ہوتی ہے. ہجرت ایک بہت بڑا عمل ہے. پھر اس کے بعد اپنے جان اور اپنے مال سے اللہ کے راستے میں کیا ہے؟ جہاد کر. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. اب ایک وہ لوگ ہیں
جنہوں نے ہجرت نہیں کری، اسلام لائے، لیکن مسلمانوں کی کیا مدد فرمائی ہے؟ جو انصار کہا جاتا ہے، جو مدینہ منورہ کے جو انصار تھے، انہوں نے کیا مسلمانوں کا بازو بن گئے۔ آپ سعد بن ربیعہ کا اور عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے درمیان میں کیا بھائی چارہ کرا دیتے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ سعد بن ربیعہ نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ میں مدینہ کا جو انصار کے لوگوں میں سب سے زیادہ امیر ہوں، میری دولت کے کیا دو حصے کرے جائیں، ایک آپ رکھ لیں، اور میری دو بیویاں ہیں، آدمی مال تو تقسیم کر لیتا۔ اب سعد بن ربیعہ کہتے ہیں عبد الرحمن سے کہ میری دو بیویاں ہیں، ان میں سے تمہیں جو حسین لگے میں اسے طلاق دے دیتا اور اس کے بعد میں تم اس سے نکاح کر لینا۔ مہاجرین کے انصار دراصل کیا ہے؟ مدینہ منورہ کے بازو بن گئے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، دراصل ایمان والے تو یہ ہے، ایک وہ گروہ ہے جس نے سب کچھ نچھاور کر دیا اللہ اور اس کے رسول کے اوپر، ایک وہ گروہ ہے مدینہ کا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سب کچھ نچھاور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا اولئک هم المؤمنون حقا، دراصل ایمان والے یہی لوگ ہیں۔ اب اس کے بعد میں کیا ہے؟ سورہ توبہ شروع ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایک غلطی ہے، زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ اس لیے نہیں پڑھی جاتی کہ اللہ رب العزت بہت زیادہ جلال میں تھا، اس لیے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ مفسرین نے دراصل اس کی بہت ساری وجوہات بیان کری ہیں۔ جیسے آپ نے ایک خط پڑھا، اب خط کیا ہے کہ ایک پیج ہے وہ پورا ہو گیا، اب بات کیا اور رہ گئی، آپ نے کیا کرا؟ دوسرا پیپر لے لیا اور اسی بات کو جو تسلسل کے ساتھ میں جو آپ خط لکھ رہے تھے، آپ نے کیا کرا؟ دوسرا پیپر اٹھا کے کیا ہے اسی چیز کو آپ نے تسلسل کے ساتھ میں لکھا۔ یہ دراصل سورہ انفال ہی کا ایک حصہ ہے، ایک واقعہ ہے سورہ توبہ، اس لیے اس میں کیا ہے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت کہتا ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کا رسول کیا ہے مشرکین سے دراصل برات کا اعلان کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ رب العزت مشرکین کو کیا ایک دھمکی دیتا ہے، کیا دھمکی ہے؟ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، کہ صرف اب مکہ میں کیا ہے 4 مہینے گھومو پھرو۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوتا ہے سن 8 ہجری میں، 9 ہجری میں کیا دھمکی دی جاتی ہے؟ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، مکہ مکرمہ میں صرف 4 مہینے کیا ہے کھاؤ پیو گھومو پھرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، پھر اللہ کو کوئی کیا ہے عاجز کرنے والا نہیں ہے۔ 4 مہینے میں یہ اسلام لے کر آ جا یا پھر یہ کیا ہے یہاں سے نکل جائے۔ جو جزیرۃ العرب ہے، جو حرم کا جو ایریا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہاں پر 2 دین جمع نہیں ہو سکتے، یعنی مسلمان یا کوئی دوسرا دین کیا ہے جزیرۃ العرب میں کیا ہے جمع نہیں ہو سکتے۔ ہاں اللہ رب العزت نے ایک شرط رکھی، کیا شرط رکھی؟ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر یہ توبہ کر لے جائیں، توبہ کس چیز سے؟ شرک سے، نماز قائم کریں، زکات کو دیں، پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دیتا ہے فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر ان کا راستہ چھوڑ دو۔ اب اس کے بعد میں اللہ رب العزت جو مشرکین مکہ تھے دراصل یہ جو حرم کا جو ایریا ہے مسجد حرام ہے، اس کی پاکی، اس کی صفائی، جو حج کرنے کے لیے جو لوگ آتے تھے ان کے کھانے کا انتظام کرنا، اللہ رب العزت کہتا ہے مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ، کہ مشرکین کے لیے زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کریں، ان کا صفائی کرنا، حجاج کو ستو پلانا یا اس کی دیکھ ریکھ کرنا۔ اب یہ جو آیت ہے یہ خاص ہے، خاص نہیں بلکہ اب عام ہے، کوئی بھی مسجد ہو، یعنی دنیا کے اندر کوئی بھی مسجد ہے،
ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کو زیب نہیں دیتا وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ وجہ بیان فرماتا ہے شاہدین علی انفسہم بالکفر، ان کا جو جسم ہے، شریر ہے، وہ شرک کی کیا گواہی دیتا ہے. اور جب کوئی انسان مشرک ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک حبطت اعمالہم، اس کے تمام جو نیکیاں ہوتی ہیں، مسجد کی دیکھ ریکھ ہے، یا مسجد میں پیسہ دینا ہے، یا مسجد کے لوگوں کی خدمتیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک حبطت اعمالہم، اس کے تمام اعمال کیا ہیں؟ ضائع اور برباد ہیں. اب مسجدیں آباد کرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. مسجدوں کو کون آباد کریں گے؟ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اور اللہ سے کیا ہے؟ وہ لوگ ڈرتے ہیں. اب اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے ایک اصول بیان کیا ہے. کیا اصول بیان کیا ہے؟ اس میں ہمارے یہاں پر نرمی پائی جاتی ہے. نرمی کا گوشہ کیا ہے؟ ہاں یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، یہ بھی صحیح کر رہے ہیں، ہم بھی صحیح کر رہے ہیں. باپ اور بھائی سے زیادہ کوئی عزیز چیز ہوتی ہے ایک انسان کے لیے؟ رشتے میں آپ دیکھو گے کہ باپ سے زیادہ کوئی عزیز کوئی رشتہ ہے، یا بھائی سے زیادہ عزیز کوئی رشتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی ایمان پر کفر کو ترجیح دیں پھر انہیں دوست مت بناؤ. دوستی کا جو اصول ہے وہ ایمان ہے. اگر کوئی قوم یا کوئی شخص، اگر وہ باطل کیوں نہ ہو، اگر وہ مشرک ہے اور اس کا شرک ظاہر ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہیں دوست مت بناؤ. اور جو دوست بنائے گا اللہ تعالیٰ کہہ رہا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، کہ جو ان سے دوستیاں کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ بھی ظالموں میں سے ہوگا. پھر اللہ رب العزت کچھ رشتوں کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اصول کیا ہے؟ اے پیغمبر آپ اعلان کر دیں ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ وابناؤکم اور تمہارے بیٹے، واخوانکم اور تمہارے بھائی، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور جو تمہارے رشتہ دار ہیں، واموال اقترفتموها اور وہ مال جس کا تمہیں کھو جانے کا ڈر ہے، وتجارت تخشون کسادها اور وہ تجارت جس کا تمہیں گھاٹے کا ڈر ہے. پھر اس سے آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ حویلیاں جو تمہیں بہت زیادہ محبوب ہیں. کس سے؟ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ جو پوری فہرست بیان ہوئی ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ محبت اگر ان کی آ جاتی ہے. تیسری چیز جو اس میں بیان ہو رہی ہے وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، آپ کے باپ، آپ کی اولاد، آپ کے بھائی، آپ کی بیوی، آپ کے رشتہ دار، آپ کا مال، آپ کا گھر، اگر ان تینوں چیزوں پر غالب آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَتَرَبَّصُوا، انتظار کرو حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، کب تک انتظار کرو؟ جب تک کہ اللہ کی طرف سے عذاب نہ آ جائے. آج ہماری چھوٹی چھوٹی وجہوں سے کیا نماز قضا ہو جاتی ہے. بہت سارے تو ایسے ہیں ماشاءاللہ، بعد میں پوچھا کہ عشاء میں کہاں تھے کہ دعوت تھی. یہ خاص رشتے ہیں، یعنی آپ کی دعوت کی وجہ سے نماز قضا نہیں ہو، بلکہ آپ کیا ہے نماز کو فوت کرتے ہیں، آپ پڑھے ہی نہیں سرے سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، انتظار کرو یہاں تک کہ کیا ہے اللہ کا عذاب نہ آ جائے. پھر اس کے بعد میں اللہ رب العزت ایک اصول بیان کرتا ہے. کیا اصول؟
والذین یکنزون الذهب والفضہ، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں. سونا ہے، چاندی ہے، مقدار کو پہنچ گیا، پھر اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فبشرہم بعذاب علیم. یہ قرآن شریف میں واحد لفظ ہے، فبشرہم بعذاب علیم. فبشر دراصل جو عربی لغت کے اندر استعمال ہوتا ہے، عربی زبان میں، یہ بشارت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، خوشخبری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن پہلا لفظ ایسا ہے قرآن شریف میں جو عذاب کے معنی میں استعمال ہوا ہے. فبشرہم، خوش ہو جاؤ تم، یعنی کوئی کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہنا. فبشرہم بعذاب علیم، تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا. اور کیسا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم. تمہارے مال کو، سونے اور چاندی کو کیا ہے؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا. لوہار بھٹی میں لوہا تپاتا ہے نا، ویسا تپایا جائے گا. فتقوی بہا جباہہم، تمہاری پیشانی کو گودا جائے گا. وجنوبہم، تمہارے پہلوؤں کو گودا جائے گا. وظہورہم، اور جو تمہاری کمر کی ریڑھ کی ہڈی ہے اسے بھی گودا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے تمہارا مال. اب اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے ایک بڑی ہی خوفناک ایک دھمکی دی ہے. کیا دھمکی دی ہے؟ یہ اصل میں جو غزوہ تبوک کے اندر جو مسلمان پیچھے رہ گئے تھے منافقین، انہیں دھمکی دی ہے. کیا دھمکی دی ہے؟ استغفر لہم، اے پیغمبر آپ ان کے لیے استغفار کریں. او لا تستغفر لہم، دوبارہ بھی آپ استغفار کریں. پیغمبر کا استغفار کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا دیں، ایسا ہے کہ آپ کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دیا جائے. اب یہاں پیغمبر کو مخاطب کیا جا رہا ہے، استغفر لہم، آپ استغفار کریں. او لا تستغفر لہم، پھر ان کے لیے آپ استغفار کریں. ان تستغفر لہم 70 مرہ، ایک دو دفعہ نہیں بلکہ 70 دفعہ ان کے لیے آپ استغفار کریں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا فلن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں ہرگز کیا ہے معاف کرنے والا نہیں. نفاق کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں تھی. اور جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے تبوک کے موقع پر، کیونکہ وہ مسلمانوں کی جو لڑائی تھی وہ فیصلہ کو لڑائی تھی. مسلمانوں کو وہاں اپنی تعداد کیا شو کرنا تھی، کیونکہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں گئے تھے آپ، وہ اس ٹائم کی سپر پاور تھی. اور جو پھر پیچھے رہ گئے اپنے نفاق کی وجہ سے، اللہ رب العزت کہہ رہا اے پیغمبر آپ ان کے لیے استغفار کریں، پھر استغفار کریں، پھر آپ 70 دفعہ استغفار کریں. فلن یغفر اللہ لہم، اللہ نے کیا ہے ہرگز معاف کرنے والا نہیں. کس وجہ سے؟ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ میں کیا ہے کفر کیا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں موقع محل کے اعتبار سے کہ پھر اللہ رب العزت بھی کیا ہے معاف نہیں فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس سے آگے بیان فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ جو فاسق لوگوں کو کیا ہے ہدایت نہیں دیتا ہے، سیدھا راستہ نہیں دکھاتا ہے. یہ تھا 10واں پارہ. کل انشاءاللہ 11ویں پارے پر ہم بات چیت کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے پاس سے پاک اور طیب روزی عطا فرمائے. 1 منٹ اور میں آپ کو لوں گا، بہت